اس لیے یاد رکھنا. اور پھر پسند اور محبت کی شادیوں میں بہت دنوں تک اعتماد نہیں رہتا. میں اس سے پہلے بھی کئی بار اپنی قوم کے جوان بھائیوں سے بہنوں سے کہہ چکا ہوں, جس نے تیرے لیے اپنی ماں سے غداری کی اور اپنے باپ سے غداری کی میرے بھائی, تو اس سے بہتر کوئی دکھے گا وہ تیرے ساتھ بھی غداری کرے گی. اور جس لڑکی نے پسند کی شادی کی اس بہن سے کہتا ہوں یا کرنا چاہتی ہے, مانتے نہیں ہیں, ماں منا رہی ہے, زہر کھا لیں گے, مر جائیں گے, کریں گے تو وہی کریں گے. نہیں, بہت نادانی کی بات ہے. آپ فلم کے ہیرو کو دیکھ کر کے نقل کر رہے ہو. یار وہ ہیرو کی تو 3 گھنٹے کی پوری زندگی ہے, وہ پیدا بھی ہوتا ہے, جوان بھی ہوتا ہے, اور وہ شادی بھی کر لیتا ہے 3 گھنٹے میں. ہماری زندگی 3 گھنٹے کی نہیں ہے, ہماری زندگی 50 گھنٹے کی نہیں ہے. ہمیں تو بہت جینا ہے, لوگوں کے سامنے فیض کرنا ہے, لوگوں کے سامنے رہنا ہے. 3 گھنٹے کی فلم کو دیکھ کر اپنی زندگی فلم کی طرح مت سمجھو. 50 گھنٹے کا وہ ہر ہفتے کا سیریل دیکھ کر وہ 50 گھنٹے کی زندگی اپنی مت سمجھو. ہماری پوری زندگی ہے, ہماری اپنی صبح ہے, ہماری اپنی شامیں, ہماری پرسنل لائف ہے. ہم جیئیں گے, رہیں گے, لوگوں کے درمیان اٹھیں گے, بیٹھیں گے. اس لیے ان کو آئیڈیل مت بناؤ. اگر آئیڈیل بنانا ہی ہے تو اللہ کے حبیب کو آئیڈیل بناؤ, کیونکہ قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ تمہارے لیے آئیڈیل مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے. خدا کی عزت کی قسم, جو مصطفیٰ جان رحمت کو آئیڈیل بنا لیتا ہے وہ بھی اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اے محبوب آپ فرما دیجئے, اے پیارے آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو, میرے پیچھے چلو, میری پیروی کرو. اگر تم ایسا کرو گے تو تم کو اللہ محبوب بنا لے گا, اور جس کو محبوب بنا لے گا اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا, اس کی مغفرت فرما دے گا, اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تو قوم کی اپنی بہنوں سے بیٹیوں سے کہتا ہوں یہ بڑا خطرناک نشہ ہے. اور ایک بات خاص طور پہ کہوں, اس کو بھی دھیان میں رکھیں. دیکھو کتنے بھی محنت کرو, کتنا بھی چکر چلاؤ, کتنی بھی مصیبت اٹھاؤ, شادی اسی سے ہونا ہے جو قسمت میں لکھی ہے. یہ خاص بات ہے, اس سے کبھی شادی نہیں ہو سکتی جو قسمت میں نہیں ہے. یہ اپنا ایمان ہے. جو تقدیر کو نہیں مانتا اس کو فرعون کہا گیا, فرعون ہے وہ. تقدیر پر ایمان لانا ضروری. اب بتاؤ, ایک چیز یہ رکھی ہوئی ہے, اس کے لیے 2 راستے ہیں. ایک سیدھا عزت کا راستہ ہے اور اللہ کی رضا کا راستہ ہے, اور دوسرا راستہ ذلت کا, اللہ کی ناراضگی کا راستہ ہے. ملنا وہی چیز ہے, کس راستے جانا چاہیے بولو؟ عزت. ملنا تو وہی ہے نا, تقدیر میں جو لکھی ہے. آپ جانتے ہیں تقدیر سے زیادہ وقت سے پہلے نہ کسی کو ملا ہے نہ مل سکتا ہے. یہ جو بہت اٹھ پٹانگ حرکت کرتے ہیں نا نوجوان لڑکے اور لڑکیاں, جلدی کرو جلدی, ارے تیری تقدیر میں جب لکھا ہے اسی دن ہوگا. ہم نے تو ایسی بھی شادی ایک دیکھی ہے میں نے اپنے بچپنے میں, کہ ہم بارات میں گئے تھے اپنے گھر والوں کے ساتھ, اور وہاں پر جو ہے وہ دولہے کو صحرا پہنایا جا رہا تھا. دولہے کو صحرا پہنایا جا رہا تھا, اور اسی دولہے کو صحرا پہناتے ہوئے جو شخص بارات میں اپنے بچوں کے ساتھ آیا تھا, فیملی کے ساتھ, تو دلہن کی بہن اس کو پسند آ گئی, یعنی جو اپنی فیملی لے کر آیا تھا. تو اس نے کہا یار کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس غریب کی ایک بیٹی کی شادی ہو رہی ہے تو دوسری کی بھی ہو جائے, اس کے لیے میرا بیٹا حاضر ہے, چلو ایک کی بجائے دونوں کو صحرا باندھ دو اور دونوں کی شادی کر دو. دیکھو کبھی اس نے آنے سے پہلے سوچا بھی نہیں تھا کہ میری اس تاریخ کو شادی ہوگی اور اس کی اسی تاریخ کو شادی ہوگی. یعنی وقت آ گیا تو نہ بارات کی ضرورت, نہ ہلدی کی ضرورت, نہ کسی اور چیز کی ضرورت, کسی رسم کی ضرورت نہیں. اور ایسے بھی واقعات ہم نے سنے کہ دولہا آ کر کے بیٹھ گیا, صحرا بندہ, قاضی بیٹھ گیا, بارات سجی ہوئی ہے, اور اسی وقت یہ ہوا کہ نہیں یہ نکاح نہیں ہو سکتا. بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کیوں؟ تقدیر میں نہیں لکھی تھی. صحرا باندھنا تمہارا کام ہے, کسی کو کسی کے مقدر میں باندھنا یہ تمہارا کام نہیں ہے,
یہ میرے اللہ کی شان ہے. تو اللہ جس کی قسمت پہ جو لکھ دیتا ہے اس کو وہی مل کر کے رہتا ہے, اور جس وقت ملتا ہے اسی وقت مل کر کے رہتا ہے. تو یہ جو اود مات مچاتے ہیں نا لڑکے لڑکیاں, جلدی کرو, نہیں, ٹائم آئے گا بالکل اسی وقت ہوگی. اور میرے اللہ کو تو ملانے کی شان آتی ہے, میرے اللہ کو ملانے کی شان آتی ہے. دیکھو زلیخا لکھی ہوئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی تقدیر میں, ہے نا, کس کی تقدیر میں لکھی تھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام. اور زلیخا کہاں کی تھی؟ حضرت زلیخا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ یہ یمن کے بھی آگے کی رہنے والی تھی. کہاں کی؟ یمن کی آگے رہنے والی تھی. اور حضرت یوسف علیہ السلام کہاں کے تھے؟ ملک شام کے تھے. اور قدرت نے ملانا کہاں تھا ان کو؟ مصر میں. تو زلیخا کو مصر پہنچایا. وہ کیسے؟ بادشاہ کی بیوی بنا کر. ملنا کس کو ہے؟ ملنا کس کو ہے؟ یوسف علیہ السلام کو. اور پہنچایا کہاں؟